محترم ناظرین، آج ہم اردو کی پہلی کتاب کا ایک اور سبق پڑھنے جا رہے ہیں، سبق نمبر 14 کے طور پر۔ اس سے پہلے ہم نے اردو کے 13 اسباق اردو کی پہلی کے پڑھ لیے ہیں، اور اس سے بھی پہلے ہم نے اردو قاعدے کی پوری ویڈیوز بنائی تھی۔ جن حضرات نے نہ دیکھی ہو وہ جا کر میرا پلے لسٹ چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب پر، اور وہاں سے بالترتیب ان اسباق کو نکال کر پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کو بغیر وضو ہاتھ نہ لگاؤ جب اسے پڑھنے لگو تو پہلے پہلے تعوذ، پھر بسم اللہ پڑھو۔ تعوذ کے معنی آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پڑھنے سے پہلے قرآن مجید کو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، پھر بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی طرف پیٹھ نہ کرو۔ قرآن مجید کی طرف پیٹھ نہ کرو، اسے پاؤں نہ لگاؤ، زمین پر بے ادبی سے نہ پٹخو، پیٹے زر پٹ خیوا پیش خو، زمین پر بے ادبی سے نہ پٹخو، ناپاک جگہ پر نہ رکھو، اس سے اونچی جگہ پر نہ بیٹھو، یعنی جہاں قرآن مجید رکھا ہو اس سے اونچی جگہ پر نہ بیٹھو۔ کسی کو قرآن مجید کی بے ادبی نہ کرنے دو، کسی کو قرآن مجید کی بے ادبی نہ کرنے دو۔ پیغمبروں اور دین کے بزرگوں کی عزت کرو، پیغمبروں اور دین کے بزرگوں کی عزت کرو، سب کو اچھا جانو، الف چھ زور اچھا، سب کو اچھا جانو، اور کسی کی بے ادبی نہ کرو۔ نیک بندے بنون زبر بند علی زر دے، نیک بندے اللہ تعالی کے حکموں پر چلتے، حکا پیش حکم میم زبر مو، حکموں نگنا حکموں، نیک بندے اللہ کے حکموں پر چلتے اور رات دن اس کی بندگی کرتے ہیں۔ تم بھی نیک بنو، ماں باپ کا کہا مانو، ان کی عزت کرو اور انہیں خفا نہ ہونے دو، ماں باپ کا کہا مانو، ان کی عزت کرو اور انہیں خفا نہ ہونے دو۔
اپنے سب بزرگوں، بے ہے اور زے ہے، اپنے سب بزرگوں کی تعظیم کرو، تعظیم تعظیم تعظیم، اپنے سب بزرگوں کی تعظیم کرو، ان کے سامنے بے ادبی سے نہ بولو، ان کے سامنے بے ادبی سے نہ بولو۔ جو لڑکا عقل مند، عین زبر ع، قاف لام زبر قل، عقل، میم نون زبر من، عقل مند، دال، عقل مند، جو لڑکا عقل مند، نیک بخت، بے زبر بخت، بخت، جو لڑکا عقل مند، نیک بخت اور سچا ہو، سنچے تو سچے لے زبر چا، سچا، اور سچا ہو، اسے اپنا دوست، دروا پیش دو سین تے دوست، اسے اپنا دوست بناؤ۔ جب تمہیں اپنا دوست ملے، تمہیں پیش تم ہے زبر ہیں، تمہیں نگنا تمہیں، جب تمہیں اپنا دوست ملے اسے سلام کرو، اگر وہ گھر آئے، الف مد آ حمزہ زیر اے، اگر وہ گھر آئے تو اسے اچھی جگہ پر بٹھاؤ، بے در بھی، ٹھیلی زور ٹھا، بٹھا، حمزہ واپش او، تو اسے اچھی جگہ پر بٹھاؤ، اور جہاں تک، جیم زبر جا، ہیل زبر ہا، جہاں نگنا جہاں، اور جہاں تک ہو سکے اس کی خاطر تواضع کرو، تے زبر تا، واو الف زبر وا، توا، زاد عین پیش ذع، تواضع، اس کی خاطر تواضع کرو۔ بڑوں، بے در با، ڈیوا زبر ڈوں، بڑوں نگنا بڑوں، بڑوں کو بزرگ جانو اور ان کی عزت کرو، اور ان کی عزت کرو، چھوٹوں کے ساتھ، چھو پہ چھوٹے وزٹوں، چھوٹوں نگنا چھوٹوں، چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت سے رہو، میم پیش مو، ہے بے زبر حب، محبت زبر بت، چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت سے رہو، جب بہت سے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں، الف زری کھیٹے زبر کھٹ، اکٹھے زر ٹے، کاف اور ہے کو کھے پڑھتے ہیں اس لیے کھے کو ٹے میں لگانا ہے، الف زری کھیٹے زبر کھٹ، اکٹھے زر ٹے، اکٹھے، جب بہت سے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں تو تم بھی ایک طرف ادب سے بیٹھ جاؤ، تو تم بھی ایک طرف ادب سے بیٹھ جاؤ، ان کی باتیں، بے زر بات، اے زرتیں، باتیں نگنا باتیں، ان کی باتیں سنو اور شور غل نہ مچاؤ، میم زر ما، چیلی زر چا، مچا، حمزہ واپس ہو، مچاؤ، اور شور غل نہ مچاؤ۔ ناظرین، تو یہ تھا آج کا سبق، 14واں سبق جو ہم پڑھ چکے۔ اسی طریقے سے ہم پڑھتے رہیں تاکہ اردو سے ہماری اچھی شناسائی اور پہچان ہو جائے ہماری۔
اس لیے کہ اردو ہم سب کی زبان ہے، اور قرآن و حدیث اگر ہمیں پڑھنا ہو اردو کے اندر تو ہمیں اردو ہی میں اس کے ذخائر زیادہ ملتے ہیں تاکہ ہمارے پڑھنے کے لیے آسانی ہو سکے۔ تو ناظرین خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھنے کی طرف توجہ دلائیں تاکہ وہ بھی اچھی طریقے سے اردو جان سکیں۔ تو آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ پڑھیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔ چلیے آج کا سبق ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر اگلے دن ملیں گے۔ السلام علیکم۔